ویلکم بیک طارق محمود صاحب، یہ بتائیے گا کہ بات کی جا رہی ہے قانون بنانے کی اور مؤثر قانون سازی کی، آپ کو کیا ہرڈلز نظر آتی ہیں ایک لائر کے طور پر؟ کیوں یہ ابھی تک جو ہے اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی؟ کوئی ہرڈل نہیں. دیکھیں نا، گزارش یہ ہے جو پارلیمنٹ جو ہے یونانیمس کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے، گو کہ ریکوائرمنٹ جو ہے 66% کی ہے، اگر وہ کر سکتی ہے تو ایک سادہ اکثریت سے قانون کیوں نہیں بن سکتا؟ دیکھیں نا، معافی چاہتا ہوں، یہاں تو جواب دہی والی بات آتی ہے نا جی. اور اگر مثال کے طور پر یہ قانون نہیں بن سکا تو اس میں تو پھر پارلیمنٹ ذمہ دار ہے. طارق صاحب یہ بتائیے کہ نیا جو طریقہ کار ہے چیئرمین نیب کی تقرری کا، اس میں اب چیف جسٹس کا کردار بھی سپریم کورٹ نے اپنے ایک حکم کے ذریعے اس کو رکھا ہے، اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری آئے گی اس کے انتخاب میں؟ ضروری تھا ان کا کردار؟ دیکھیں، مجھے نہیں، کیونکہ اس کی دیکھیں بیک گراؤنڈ اس قسم کی ہے کہ جس وقت یہ مشرف نے یہ قانون بنایا تھا نا، اس وقت اس سیاہ و سفید کا مالک تھا. تو بات یہ کہ جب اسفند یار کی ججمنٹ میں جب چیلنج کیا گیا تو انہوں نے بیچ میں، کیونکہ اس وقت تو پارلیمنٹ کا وجود نہیں تھا، تو انہوں نے بیچ میں یہ جو ہے ہمارے وہ جو چیف جسٹس صاحب تھے ارشاد حسن خان، انہوں نے اس میں ڈال دیا. لیکن ایک عجیب اتفاق ہے، دیکھیں جس وقت بعد میں پارلیمنٹ واپس آ گئی تو پھر پارلیمنٹ نے خود یہ سمجھا کہ اس کی ضرورت نہیں رہی، تو وہ گو کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں چیف جسٹس صاحب کے سیکشن 6 امینڈ تو کر دیا گیا تھا، لیکن جب پارلیمنٹ وجود میں آ گئی تو چونکہ اس کی ضرورت نہیں رہی تھی، تو جو پھر ترمیم آئی سیکشن 6 میں تو اس میں چیف جسٹس صاحب کو بیچ میں نکال دیا گیا. لیکن اصل میں یہ جو بعد میں ہوا کہ چونکہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے ان کی آپس میں نہیں بنی، اور وہ بالکل ایک بند گلی میں جا کے انہوں نے جو ہے یہ انٹرپریشن دے دی. لیکن میرا سوال پھر ادھر ہے، پارلیمنٹ تھی، قانون انہوں نے بنانا تھا، ان کے پاس اختیار تھا، سمپل میجورٹی سے بننا تھا. آئیے آپ نیا قانون بنا دیتے، نیا قانون بنتا یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی، لیکن انہوں نے نیا قانون نہیں بنایا. تاج حیدر صاحب کیا وجہ ہوئی؟ اکثریتی پارٹی تھی، آپ کے اتحادی بھی سارے اس بات پر متفق تھے، چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر بھی ذکر تھا کہ ایک صاف اور شفاف احتساب کمیشن بنایا جائے گا، کیوں ابھی تک وہ خواب جو ہے میرے خیال سے شرمندہ اس کا تعبیر نہیں؟ مختصر سا جواب یہ ہے کہ سیف الرحمان میں اور مسٹر جسٹس دیدار حسین شاہ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ڈی پولیٹیکلائز کرنے کے لیے جو تھا وہ، لیکن سر کیا کہانی دہرائی جاتی رہے گی؟ اس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے یہ ان کے ہمارے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ جسٹس دیدار حسین شاہ ایک عزت دار، ایک غیر جانبدار، ایماندار آدمی ہے. اس پہ وی آر ناٹ ڈیبیٹنگ، دیٹس اسٹیبلشڈ فیکٹ. جو بڑی بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک منظم کوشش ایک عرصے سے ہو رہی ہے عدلیہ کو سیاست میں لانے کی. جس وقت کے چینل سے یہ کہا جاتا ہے، جس وقت کے اخبارات میں یہ کہا جاتا ہے، جس وقت کے تقاریر میں کہا جاتا ہے کہ عدلیہ اس حکومت کو ختم کرے گی، تو آپ عدلیہ کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے اور عدلیہ کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے. دوسری بات میں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں. ہم نے اپنی جو بدترین مخالف پارٹیاں تھیں ان کے ساتھ ہم نے مفاہمت کی ہے اور ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. ریاست کے دو ستون، ان کے درمیان آخر ایک دوسرے کا احترام کیوں نہیں ہو سکتا؟ آخر جو ہے وہ وائی کانٹ وی ڈیفائن دوز باؤنڈریز اینڈ لمٹس جس کے اندر رہ کے ہمیں کام کرنا ہے. دوسرے یہ کہ ہم کیوں ایک دوسرے کی حب الوطنی پہ شک کرتے ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کی حب الوطنی پہ شک کرتے ہیں جس کو کہ لوگ اپنے ووٹ دے کے، جنہوں نے کہ برسوں جیلوں کے اندر گزار دیے، ان کی حب الوطنی پہ شک. میں چاہتا ہوں کہ یہ ماحول بدلے، اور یہ ماحول بدلے، اور یہ بغیر بات کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ہاں اگر جسٹس دیدار حسین شاہ ایک ایماندار آدمی ہیں اور وہ ڈی پولیٹیسائز کر رہے ہیں نیب کو، اور سیف الرحمان اور مقبول صاحب سے بہتر ہیں اور بہترین آدمی اس وقت ہیں، تو مسلم لیگ کو انہیں ماننا چاہیے. اور جو بھی چھوٹی موٹی جی یہی قادری صاحب، یہیں سے یہی بات ہم بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ تقرر اگر کرونی کا ہو، چاہے وہ سیف الرحمان ہو، چاہے وہ دیدار حسین شاہ ہو، اگر وہ پولیٹیکل ایم پی اے رہے ہوں اور وہ ساتھ رہے ہوں ایک پارٹی کے، تو دونوں تقرر غلط تھے. آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قادری صاحب کیا عدالت عظمیٰ کو سیاست کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے؟ یہ بات درست ہے، یہ تاثر؟ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھنا ہے اور سیف الرحمان کا ذکر کر کے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے؟ تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا ماضی سے. ہم نے غلطی کی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کرونی کوئی بھی ہو، چاہے وہ میرا ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو، وہ غلط ہے. عرض یہ ہے کہ ایک طریقہ کار دیا گیا ہے اور اس طریقہ کار کے مطابق اگر آپ اس کو امپلیکیٹ کریں تو کوئی حرج نہیں ہوگا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. سب لوگ کھل کے بات کرتے ہیں، لیکن صرف کہہ دینا کہ ہم
मुफाहमत की पूछेंगे ताज हैदर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, ये बताइए क्या मूड होगा आपका अदालत में और क्या आप करना चाहेंगे अदालत के साथ? मेरे चारों तरफ गोलियां बरस रही थी और मैं वेलकम कर रहा था, कमिटेड टू द रिस्पेक्ट ऑफ जुडिशरी। मैं इज्जत मेरी है और मैं इज्जत करना जानता हूं, और मैं बड़ी आजिज़ी के साथ मैं कोशिश करूंगा अदालत उज़्मा को इस सिचुएशन की कि किस तरीके से उनको अदालत में घसीटा सर, क्या वो जो हुजूम आपके साथ जा रहा है उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे कि कोई, चूंकि हुजूम में तो बहुत से लोग होते हैं? नहीं, वो जिम्मेदार लोग हैं और उनको पता है कि अदालतों के अंदर किस तरीके से बात की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक बात तय है कि अगर जो सतून है रियासत के, उनके दरमियान एहतराम और एतमाद का रिश्ता होगा तो फिर शायद बहुत से मसाइल जो आज हमें नज़र आ रहे हैं वो नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए तमाम जो इदारे हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी हदूद क़यूद जो तयन किया है आइन ने, उसके मुताबिक रहते हुए काम करें। प्रोग्राम रिपोर्टर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।